چاند سینہ چیرے گا معجزہ ہو جائے گا کہ چاند سینہ جس دم اشارہ آفتہ ہو جائے گا یا نبی یا نبی جس دم اشارہ آفتہ ہو جائے گا. اور شیخ نے کہ بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا. بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا کہ بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا جب امام احمد رضا کا سامنا ہو جائے گا. جب امام احمد رضا کا سامنا ہو جائے گا اور نعرہ تاج الشریعہ اب لگا کر دیکھ لو. نعرہ تاج الشریعہ پھر لگا کر دیکھیے کہ نعرہ تاج الشریعہ پھر لگا کر دیکھیے کہ نجدیت میں پھر اچانک زلزلہ آ جائے گا. بستی کریا علم کا دریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث اعلی حضرت. اور گھر سے نکلو ساتھ لے کر باپ ماں کی تم دعا. گھر سے نکلو ساتھ لے کر باپ ماں کی تم دعا کہ گھر سے نکلو ساتھ لے دریا میں یقیناً راستہ ہو جائے گا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد
حضرات بلا تمہید اب ایک بات سمجھیں، آپ خود دعا کریں کہ اللہ نے حاجی حنیف کو اتنا حوصلہ دیا ہے، اللہ مزید حوصلے جائز عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ اس کے رسول خوب سمجھتے ہیں اس بات۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بہت سی تفصیلی گفتگو کو سمیٹنے کی 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں، آپ بہت دھیان سے سنیں۔ اللہ جل مجدہ کریم اپنی کتاب نیا میں فرماتا ہے صلو اللہ من فضلہ، نہیں پیار سے بولے سبحان اللہ، اور جو سے بالکل اور زور سے، یعنی تم سب اللہ ہی سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں، کوئی شے ایسی نہیں جو بغیر خدا کے فضل کے آباد ہو۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو آپ ایک سانس اندر کی باہر نہیں لا سکتے، اس کا حکم نہ ہو، اس کا فضل و کرم نہ ہو تو باہر کی سانس اندر نہیں جا سکتی ہے۔ اے لوگوں، خدا سے جب کبھی ہاتھ اٹھے تو اس کے فضل کا سوال کیا کرو کہ مولا تو کریم ہے، اپنے کرم کا حصہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہی وہ بات ہے جو بریلی کے امام نے فرمائی ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ حضرات فضل خدا سے خدا کا مانگا کرو۔ آج یہ ذکر خیر کی محفل جن کے منتظم خاص حاجی حنیف صاحب ہیں، یہ خود اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ اے سامعین سننے والوں، تم بھی جتنا ناز کرو کم ہے۔ آؤ میں ایک حدیث کے چند باتیں، چند ٹکڑے آپ تک پہنچاؤں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آئے، آپ کے ذہن و دماغ میں بالغی پیدا ہو، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آپ سب کے نبی فرماتے ہیں، آپ کے نبی نہیں ہے، جس کے نبی ہے وہ بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے آپ پڑھیں۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی کون کا تمہارا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کے اندر شیشے میں چمکا، وہ بے مثلوں بے مثال حبیب فرماتے ہیں۔ حضرات مزے کی بات تو یہ ہے، آج بھی ہمارے کان مصطفیٰ کی ہو بہو وہی الفاظ جو نبی کے مقدس منہ سے نکلے سن رہے ہیں۔ اے لوگوں، سرکار فرماتے ہیں ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین، اور زندہ دلی سے سب بولے سبحان اللہ۔ بے شک چہلے ہی میں ان سے آپ پوچھیں، یہ میں نے ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، لفظ ان کا ترجمہ ہے یہ۔ حضرات بولی مصطفیٰ کی، اس میں کوئی شک کرے وہ مشکک کافر ہے، شک کرنے والا کافر، مگر مصطفیٰ نے لفظ ان لگایا کیوں ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، میرے کریم نبی جیسے اگلے زمانے میں رہ کر دیکھتے
ہو بہو مصطفیٰ آج بھی قبر نور میں رہ کے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں. سرکار دیکھتے تھے جیسے قذابین اس زمانے پر مجھ میں اعتراض کیا کرتے تھے، تم مصطفیٰ نے لفظ ہی نہ لگا دیا تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے، بلکہ یہ کہا کرے گا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. رات سرکار فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو اڑتے رہتے ہیں. فرشتے زور سے بولے نا، فرشتے اڑتے ہیں. ایک حدیث میں اسی مضمون کے تعلق سے سرکار اس سے فرماتے ہیں سیاحین کی جگہ یطوافون کا لفظ ہے، وہ طواف کرتے ہیں. طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے رہتے ہیں، سیاحین فی الطرق، یعنی وہ زمین کے راستوں میں چلتے رہتے ہیں، زمین کے راستوں میں چلتے ہیں. حضرات ہم سوچے پہلے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ کہا وہ فرشتے زمین کے راستوں میں چلتے رہتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. توجہ کریں آپ، توجہ بالکل. سرکار فرماتے ہیں وہ زمین کے راستوں میں وہ فرشتے چلتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ زمین کے راستوں میں وہ فرشتے چلتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. حضرات آگے مصطفیٰ فرماتے ہیں یلتمسون اہل الذکر، اور وہ ذکر کرنے والے کو ڈھونڈتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں. ذکر کون کون کرتا ہے؟ کون مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے؟ کون تسبیح پڑھتا ہے؟ وہ سب انہیں ڈھونڈتے ہیں، وہ فرشتے انہیں ڈھونڈتے ہیں. حضرات فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ فرشتے اس قوم کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ قوم یا وہ لوگ جو اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں، جو اللہ کی پاکی بولتے ہیں. آپ اس مجلس میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ سب ذکر ہے. ذکر خدا ہے، تسبیح خدا ہے، تحمید خدا ہے، تکبیر خدا ہے. حضرات یہ وہ فرشتے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں جب وہ انہیں پا لیتے ہیں، جب کسی مجلس کو یا کسی محفل کو یا ذکر کرنے والوں کو فرشتے پا لیتے ہیں، حضرات تو سرکار فرماتے ہیں تنادو. کیا فرماتے ہیں وہ؟ تنادو. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں وہ. حضرات اب ٹھہر کے یہاں سنیں آپ، جب وہ ذکر کی محفل گھومنے والے پا لیتے ہیں تو انہیں، جب ذکر کرنے والوں کو فرشتے پا لیتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں ہلمو الی حاجتکم، اور
زور سے کیا کہتے ہیں وہ فرشتے اپنے دوسرے ساتھیوں سے جلدی جلدی آؤ، جلدی آؤ، جو تمہاری ضرورت ہے وہ ضرورت حل کر کے جاؤ۔ کیا مطلب؟ یہاں خدا و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی تلاش میں تم نکلے ہو، یہی تمہارا مقصود مراد ہے، تو جلدی آؤ اور اس میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری حاجت پوری ہو جائے۔ اس حبیب کی بولی ہے، اس حبیب کی بولی ہے جس حبیب کے تعلق سے خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے حبیب، اب میں اسی حدیث سے سناؤں تو آپ کو ٹائم لگے اتنی، بلکہ یہ سمجھے آپ سب کچھ سننے کے بعد اس کا مجموعہ یہ ہے، اور وہ بھی اتنے مجموعہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کی رفعت کو دیکھنے کے بعد ہم جیسے لوگ نہیں بلکہ یہ آسمان چکر کاٹتا رہتا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ حضرات تو سرکار فرماتے وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے آؤ آؤ، میں نے اس محفل کو پا لیا ہے جس کے لیے تلاش میں ہم لوگ نکلے تھے۔ حضرات جس محفل میں ذکر خدا ہے کہ نہیں؟ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ اللہ کی تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہاں خدا اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، یہی ذکر ہے۔ اے لوگوں، سرکار فرماتے وہ فرشتے جب اس محفل کو پا لیتے ہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ فرماتے ہیں فَيَحُفُّونَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ۔ تو اتنے فرشتے ہو جاتے کہ وہ فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور اتنا گھیرا بناتے ہیں کہ ان فرشتوں کے پروں کے گھیرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، یہ ہمیں اللہ نے جو نظر دی ہے اس نگاہ سے ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے جب تک خدا توفیق نہ عطا فرمائے۔ اے لوگوں، مگر مصطفیٰ کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ مصطفیٰ زمین پہ رہ کر ہر فرشتے کو مصطفیٰ دیکھا کرتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں سرکار۔ جو کم ہے نظر کے وہ کم دیکھتے ہیں، نظر والے لوگ قلم دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور۔ ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، دور کر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب وہ فرشتے مجلس میں آتے ہیں تو اس وقت تک وہ واپس مل جاتے ہیں جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے۔
ختم نہ ہو جائے۔ حضرات جب یہ فرشتے اوپر کو جاتے ہیں، اب حدیث سنے آپ، زندگی میں مفہوم سنا ہوگا مگر حدیث نہیں سنی ہوگی، آپ مصطفیٰ کے زبانی الفاظ سنیں اور ایمان میں تازگی پیدا کریں کہ ان الفاظوں میں معنویت کتنی ہے، کتنے حقائق و دقائق پوشیدہ پنہا ہے اس کے اندر۔ اے لوگوں، وہ فرشتے جب آسمان پر جاتے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تو ان سے ان کا رب وہی جو سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے من این جئتم، فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرات بتاؤ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے بولتے ہیں کیا؟ سب لوگ بولو، جانتا بھی ہے، جاننے کی بات تو دور ہے، میرا رب دیکھتا بھی ہے۔ حضرات تو جب جانتا ہے دیکھتا ہے تو کیوں پوچھا؟ کیا اس کے اندر راز کیا ہے وہ ابھی آپ سنیں گے۔ جب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم لوگ اہل ذکر سے آئے ہیں، جو لوگ تیری تسبیح پاتے تھے وہاں سے آئے ہیں، تیرے ذکر کی محفل سے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ تم اس محفل میں تھے تو محفل والے کیا کہہ رہے تھے؟ اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، جو نہیں بولے وہ اب بھی بول دیں، یہ لفظ وہی آنے والا ہے۔ عورتیں آہستہ بولیں گی مگر شریک ہو جائیں۔ اے لوگوں یہ یقین ہے اس فقیر کا کوئی مانے نہ مانے میرا رب ضرور دیکھتا سنتا ہے، اور اس کی عطا سے میرا حبیب سنتا دیکھتا ہے۔ اے لوگوں مصطفیٰ اپنے در کا غلام بنا لے تو پھر یہ دنیا کیا کسی کی ہمت نہیں بال بیٹا کرے۔ یہی تو امام اہل سنت نے پیغام دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں تم جب وہاں سے آئے ہو تو بتاؤ وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ میرے بندے، حدیث میں لفظ ہے ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے اے اللہ یسبحونک، سب سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یعنی تیری تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وما یقول عبادی، فرشتوں اور میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یکبرونک، اے اللہ وہ سب تیری بڑائی اللہ اکبر بول رہے تھے۔ یہی تو نعرہ لگتا ہے تبھی ہم اللہ اکبر بولتے ہیں۔ اے لوگوں راز کی بات سنو تم، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ سب سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تیری تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ، اے اللہ تیری تمجید بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اے لوگوں اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وہ بندے تسبیح کہہ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ اور سرکار فرماتے وہ فرشتے جب کہتے ہیں کہ وہ تمجید و تکبیر و تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، آپ سنیں، بالکل توجہ کریں تھوڑی دیر، اللہ پاک فرماتا ہے
نے مجھے دیکھا بھی ہے. ارے یار کب بولو گے سبحان اللہ. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بتاؤ کیا انہوں نے ہمیں دیکھا بھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما اے اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے، مگر ان کا اتنا بھروسہ مضبوط ہے کہ انہوں نے تیرے حبیب کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کر لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جنت نہیں دیکھا ہے مگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو مان لیا ہے. دوزخ نہیں دیکھا ہے مگر مصطفیٰ بتائے ہیں تو مانے ہیں. بس ایسے سمجھے آپ کہ یہ کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، کہ یہ کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا. تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. اب اللہ پاک فرماتا ہے سرکار فرماتا ہے اللہ ان سے فرماتا ہے اے فرشتوں فکیف لو رأونی. اچھا یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کیسی حالت ہوگی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ دیکھ لے تو تیری عبادت جم کے کریں گے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ وما یسألوننی. اے فرشتوں بتاؤ اس محفل میں میری تسبیح کرنے والے، میری کبریائی بیان کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، میری تسبیح پڑھنے والے، بتاؤ وہ کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے تھے، سے مانگ بھی رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم یسألونک الجنہ. اے اللہ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. سبحان اللہ. آپ کو جنت چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ وہ بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ دیکھی تو نہیں. اچھا بتاؤ دیکھ لے کب؟ تو کہا اللہ اگر وہ دیکھ لے تو دن رات مانگیں گے. جنت دیکھ لے تو دن رات مانگیں گے، 24 گھنٹے مانگیں گے. اچھا بتاؤ وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے. ہاں ہاں اے اللہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے ان سے کیا بتاؤ کیا انہوں نے جہنم دیکھا بھی ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر دیکھ لیتے تو کہا اے اللہ پھر گناہ نہ کریں گے. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرماتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو. اے لوگوں یہاں رک کر کے ایک بات اہل عقل کے لیے میں کہتا ہوں، بتاؤ اللہ کو گواہی کی ضرورت کیا ہے؟ جنت کا مالک خدا ہے، جنت کا خالق خدا ہے، مصطفیٰ کا خالق خدا ہے، مصطفیٰ کا مالک خدا ہے. بلکہ یہ کہو کہ پوری دنیا کو پیدا کرنے والا وہی خدا ہے. اے لوگوں جب اس نے پیدا کیا وہی مالک ہے تو کیا ضرورت تھی اسے گواہ بنانے کی؟ مگر یہ لوگوں یہ شرف ملا ہے مصطفیٰ کے قدم نور سے لپٹنے کی وجہ سے. یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اے لوگوں حدیثیں اور بھی ہیں مگر وجہ سمجھیں آپ کہ یہ لوگوں مصطفیٰ کی بدولت ہمیں شرف ملا ہے. کیا ملا ہے؟ کہ جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، اور ملک ہے تو آپ کا تم پہ کرو درود. تو اللہ پاک فرماتا ہے
تو تم گواہ رہنا قد غفرت لہم، اور پیار سے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. ان سب کو جو ذکر کر رہے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا. اب دیکھو مصطفیٰ کی حدیث کے کلمات سنو. جب یہ بات اللہ فرماتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وَفِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، اے اللہ ان میں ایک ایسا بھی ہے جو ذکر سننے نہیں گیا تھا. اس محفل میں ایک ایسا بھی آدمی ہے جس نے ذکر سننے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ ایک آدمی سے ضرورت ملنے گیا تھا. اس محفل میں ایک آدمی ضرورت ملنے گیا تھا کہ اللہ کیا اسے بھی بخش دیا ہے. اللہ اکبر. حدیث کے کلمات ہیں فَإِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، کہ وہ اپنی ایک ضرورت کے لیے اس محفل میں آیا، سننے کے لیے نہیں آیا تھا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں نے نیکوکاروں کو بخش دیا تو میں نے ان کے ساتھ اسے بھی بخش دیا. اے لوگوں، سوچنے کی بات کہ آج تمہارا اٹھنا بیٹھنا کام آئے بازار کا نہ ہے کوئی گارنٹی نہیں، مگر مصطفیٰ کی حدیث کی بدولت یہ فقیر قادری کہتا ہے یہ اٹھنا بیٹھنا تمہارا رائے گا نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں خدا اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ جب آقا حسین کربلا کی تیاری کر کے جب کربلا کے لیے نکلتے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں نے سمجھایا تھا حضور آپ نہ جائیں، اگر چلے گئے تو ہم کس کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کے یاد کی پیاس بجھائیں گے. مگر آقا حسین کہتے اے اہل جہاں کر لو جی بھر کے زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی رحلت، اور ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا. السلام علیکم. اللہ سبحانہ اللہ.